الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ملے توفیق تو خدمت اصلاح ہم کر جائیں۔ 2 دن کی زندگی نہ ایسے اچھل اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی نہ ایسے اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہے چل چلا ذرا سنبھل کے چل۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، برادران اسلام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے اس مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے فرمان کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح، کہ آیا میں جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں، جس معاشرے کے اندر میرے بچے پرورش کر رہے ہیں، جو ان کی میں اس معاشرے میں تربیت کر رہا ہوں، وہ سنت کے مطابق ہے؟ آج ہمارا معاشرہ دین سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ ہر انسان پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بڑا ہو، چھوٹا ہو، ضعیف العمر ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، جن کی دین کے ساتھ وابستگی ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو اس معاشرے کے اندر سکون اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو جتنا دین سے دور ہوگا، دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہوگی، قرآن کے ساتھ، پیغمبر کے فرمان کے ساتھ محبت نہ ہوگی،
وہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ پریشان حال ہوگا، اور اس کی زندگی بڑی گھٹن کے ساتھ گزر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین کے اندر تو بڑی سختیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم دین پر کیسے چلیں، دین تو بڑا سخت ہے، قرآن کے اوپر چلنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق زندگی کیسے گزاریں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو مشکل کر لیا، ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو خود بگاڑ لیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ لوگ نکاحوں کو مہنگا کر دیں گے۔ اللہ نے جس کو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر سستا کیا وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب لوگ نکاحوں کو مہنگا کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے، لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے۔ یہ قرب قیامت ہوگا کہ لوگ نیک لوگوں سے دور، علماء سے دور ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت لوگ عمارتیں اتنی اونچی اونچی بنایا کریں گے کہ اس پر فخر کیا کریں گے، مساجدوں سے اونچی ان کی عمارتیں ہوا کریں گی۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نکاحوں کو مہنگا کر دیا، شادی بیاہوں کو مہنگا کر لیا، ہم نے آج علماء کی صحبت کو چھوڑ کر دنیا دار، دنیا کے جو لفنگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا معاشرے نے پسند کر لیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے میں نے اتنے مرلے کی میں نے کوٹھی بنائی، میں نے بنگلہ بنایا، میری اتنی، جو گاؤں کے اندر، جو شہر کے اندر سب سے اونچی عمارت ہے نا وہ میری ہے، گاؤں کے اندر جو سب سے اونچی عمارت ہے، جو سب سے اونچا گھر نظر آئے گا نا تجھے وہ میرا ہے، اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان چیزوں کو اپنایا؟ ابھی میں کل حدیث پڑھا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جیسے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں محمد دنیا کو نہیں چاہتا، میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کو چاہتا ہوں۔ دنیا سے جتنا دور ہوگے اتنا تمہارے اندر دین کی محبت آئے گی، کا مفہوم یہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کتنا سکون، کتنی راحت، ہمارے بیڈ روم کے اندر ہمارے جو بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر گدے کیسے نرم و نازک سپرنگوں والے جس پر لیٹنے کے لیے بڑا سکون آئے۔ آج ہم اس پر لیٹ رہے ہیں میرے بھائی، اپنی قبر کے بارے میں سوچ کہ میں نے اس مٹی کے اندر جانا ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
اس مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اسی مٹی کے اندر تجھے لٹایا جائے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر تجھے اس مٹی سے نکالا جائے گا، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا بندے میں نے تجھے کیا دیا تھا، تو نے کیا کیا، تو نے معاشرے کے اندر زندگی کیسی گزاری، میرے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو تو بھول گیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، رشتہ داریوں کی پہچان نہ رہے گی، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، وراثت پر لوگ لڑائی اور جھگڑے کریں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گا، ایک دوسرے کا حق کھانے کو ہم غصب کریں گے، حق کو ایک دوسرے کے حصے کو غصب کر لیں گے، ایک دوسرے کا حق کھائیں گے اور اس پر فخر کریں گے، لوگوں میں بتایا کریں گے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ایک مسلمان بھائی کا یا کسی اپنے بھائی کا کسی انسان کا ایک بالش، اللہ کے محبوب نے فرمایا زمین کا ایک بالش اتنا سا حصہ اگر کسی کا غصب کر لیا، اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں دوستو، سوچیں ہمارا معاشرہ کتنا بگڑے گا، اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا زمین کا اتنا حصہ کسی کا غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا 70 گز زمین کے نیچے دھنسایا جائے گا، 70 گز زمین کے نیچے دھنسایا جائے گا۔ آج وہ انسان سوچے پتہ نہیں کتنے ایکڑ، کتنے مرلے، کتنی دکانوں پر ہم اپنی سیاست کے بل بوتے پہ، اپنے عہدے کے بل بوتے پہ ہم لوگوں کی زمینوں کو غصب کرتے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، ہماری زندگی سدھر جائے گی، ہمارے بچوں کا ماحول بن جائے گا، اپنے ہم شادی بیاہوں کو سنت کے مطابق کریں۔ ہمارا معاشرہ بہت دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، پھر ہم یہ کہیں کہ پریشانیاں نہ آئیں، پھر ہم یہ کہیں خوشحالی کیسے آئے گی جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کے ساتھ ہماری وابستگی ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگ نکاحوں کو مہنگا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نکاحوں کو کیسے مہنگا کر دیں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا مہنگا ایسا ہوگا، لوگوں کی تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ہو، میرے پاس بنگلے ہو، دنیا کی تمنا کریں گے، دنیا کی آرزو کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو نا ذرا، اللہ والے ادھر سے شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے، ادھر سے والدین جو ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، جب تک گھر نہ ہوگا، بنگلہ نہ ہوگا، گاڑی نہ ہوگی، کوٹھی نہ ہوگی، اچھا گھر نہ ہوگا، میں بیٹے کی شادی کیسے کروں گا؟ ادھر سے بیٹی والا کہتا ہے میں بیٹی کو جہیز کے اندر فلاں فلاں چیزیں دوں گا، اگر نہ دوں گا میری تو ناک کٹ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، تعلق والے کیا کہیں گے، اپنے کیا کہیں گے، پرائے کیا کہیں گے، ارے یہ تو چودھری تھا، یہ وڈیرا تھا، یہ تو خاندان والا تھا، یہ تو برادریوں والا تھا، اس کی تو سیاست چمکا کرتی تھی، اس کے پاس تو پیسہ بڑا تھا، اب اپنی ناک رکھنے کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، شادی کے اندر لوگوں کو بلاتا ہے، میری واہ واہ ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نکاحوں کو مہنگا نہ کرنا، جب تم نکاحوں کو مہنگا کرو گے سمجھو قیامت تمہارے قریب ہے۔ میرے محبوب کی زندگی دیکھو، پیغمبر کے صحابہ کی زندگی دیکھو، آج ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، پیغمبر کی بیٹی کو دیکھیں، آج ہم اپنی بیٹیوں کا ماحول دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا، آج ہماری شادیاں کیسی ہیں، آج ہمارے میرج ہالوں کو سجایا جاتا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی تھی؟ کیا میرج ہال کو سجایا گیا؟ کیا شادیوں کے فنکشنوں کو اتنا
لمبا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جب نکاح کیا، حضرت علی کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ وہ علی جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، اس کا انتخاب میرے نبی محمد نے کیا۔ او اللہ والے، تو معاشرے کو دیکھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں کا جوائی غریب ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی ناک رکھنے کے لیے دین کو بھول جاتے ہیں، پیغمبر کے فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ آئے تو ان کو بھول گیا، اپنے پسے پشتوں نے دین کو پھینک دیا، قرآن کو پھینک دیا۔ آنا اللہ والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح کس سے کیا؟ ذرا دیکھو نا، ذرا ہم اپنا موازنہ کریں نا ذرا۔ اللہ کے محبوب نے اس علی کا انتخاب کیا جس کے پاس اپنا گھر بھی موجود نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، بیٹی فاطمہ کے لیے میں گھر دیتا ہوں۔ اس علی کا انتخاب کیا جس کے پاس مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس علی کا انتخاب کیا جو قرآن پڑھا کرتا تھا، پیغمبر کا فرمان پڑھا کرتا تھا۔ ارے اللہ والے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں میرا عالم دین، میرا بیٹا جو داماد بنے وہ دیندار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز کی طرف بھی دیکھا؟ ہمارا معاشرہ تو یہ کہتا ہے نوکری لگا ہوا ہو، اس کی زمین کتنی ہے، وہ کتنے بھائی ہیں، گھر کیسا بنا ہوا ہے۔ آؤ اللہ والو، اپنے معاشرے کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اللہ کے محبوب نے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ ادھر بیٹیوں کی شادی کیا جاتی ہیں، بیٹیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھے فلاں چیز دی جائے۔ ابا بھی ادھر سے پریشان ہوتا ہے، جہیز کے اندر فلاں فلاں چیز کیسے دوں گا؟ ادھر سے بیٹے والے کی گردن کے اندر سریا ہے، میرے پاس چابی ہو، منگنی کے اندر تو 70 ہو یا 125 ہو، جب شادی ہوگی 4 پہیوں والی گاڑی دینا۔ کیا میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا تھا؟ آج معاشرہ کتنا بگڑ گیا، آج شادیوں کو مشکل بنا لیا۔ جب تک 10 لاکھ نہ ہوگا، 15 لاکھ نہ ہوں گے، شادی نہیں ہوتی ہے۔ بیٹی والے پریشان ہیں، بیٹے والے کی گردن میں سریا آ گیا، نہیں دو گے کیا ملے گا میرے بیٹے کو؟ اللہ والے، پیغمبر کی بیٹی کو کیا دیا گیا؟ محبوب نے کیا دیا؟ آئے تم نے شادیوں کو مہنگا کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ رخصتی کا وقت قریب ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو لایا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرینے سے لگایا اور فرمایا او بیٹی فاطمہ، 3 باتیں کہیں۔ کون یہ 3 باتیں کہتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹی کی رخصتی کا وقت قریب آیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے لیے چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی۔ آپ نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر چادر ڈالی تھی، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ چادر کون سی تھی جس میں 17 پیمند لگے ہوئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیٹی فاطمہ، میں محمد تجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، او بیٹی فاطمہ تو خاتون جنت کی سردار ہوگی۔ پھر الہ العالمین فرمائیں گے وہاں پہ قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے۔ الہ العالمین اس کی وجہ سے مقام دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب پل صراط پہ گزرنے کا وقت آئے گا، الہ العالمین فرمائیں گے تمام انبیاء نگاہوں کو نیچی کر لیں، پیغمبر نگاہوں کو نیچی کر لیں، جتنے بھی صحابہ تمام اپنی نگاہوں کو نیچی
نیچی کر لے، کتب ابدال بھی کھڑے ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، الہ العالمین فرمائیں گے نگاہوں کو نیچی کر لو، میرے پیغمبر محمد کی بیٹی کے گزرنے کا وقت قریب آ گیا۔ پھر یہ مقام ملے گا، یہ مرتبہ ملے گا جب جانے کا وقت قریب آیا، رخصتی کا وقت قریب آیا، پیارے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، پہلی بات کہی، او بیٹی فاطمہ میں محمد تجھ سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ آج ہم کتنا بیٹیوں کے دروازے پر جاتے ہیں، بھائی کتنا دروازے پر جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑ گیا۔ اگر بہن سے تعلق رکھا، یہ نہ ہو کبھی حصہ مانگ لے۔ دروازے بہنیں ملنے کے لیے دروازوں پر آتی ہیں، بھائی اپنے نظریں جھکا لیتے ہیں، کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، لگتا ہے پھر کوئی چیز لینے کے لیے آ گئی، ملنا گوارا نہیں ہے، ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ ارے اللہ والے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے ابا محمد الرسول اللہ جب مجھ فاطمہ کو دیکھتے تھے، مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے، آ بیٹی فاطمہ میرے سینے سے آ کر لگ جا۔ ارے اللہ والے، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، بیٹیوں کی زندگیوں کو دیکھیں، بہنوں کی زندگی کو دیکھیں کدھر جا رہی ہیں۔ اللہ والے، محبوب علیہ السلام نے کہا، او بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ دوسری بات کہیں، او بیٹی فاطمہ علی سے دنیا کا تقاضا نہ کرنا، دنیا کی تمنا نہ کرنا، دنیا کی آرزو نہ کرنا۔ تیسری بات کہیں، او بیٹی فاطمہ کبھی علی سے لڑنا نہ، ناراض ہو کے میرے گھر نہ آنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، او بیٹی تیرے سے تیرا شوہر یا سسر یا تیرے خاندان والے سسرال والے کچھ کہہ دیں، او بیٹی مجھے فون کر دینا، اینٹ کے ساتھ اینٹ نہ کھڑکا دوں، مجھے سردار کون کہے گا، مجھے چودھری کون کہے گا، مجھے وڈیرا کون کہے گا، مجھے رانا کون کہے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب نے کیا کہا، او بیٹی فاطمہ ناراض ہو کے کبھی میرے گھر نہ آنا، علی کو ناراض نہ کرنا۔ پیارے پیغمبر گھر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، حضرت فاطمہ کو پیار دیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب بیٹی کو کوئی دکھ یا پریشانی ہو، دروازے پہ والد چلا جائے، دروازے پہ بھائی چلا جائے، دروازے پر باپ چلا جائے، دروازے پر اماں چلی جائے، سینے سے لگتی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، او بیٹی فاطمہ کیا بنی، کیا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا، ابا جی علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، حضرت علی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ملتے نہیں ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے حضرت علی سے کہا، علی کیا بنی، کیا ہو گیا؟ گھر لے کر آتے ہیں، حضرت علی کو بتایا، او علی میری بیٹی فاطمہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، اب میری بیٹی فاطمہ سے ناراض نہ ہونا، اگر یہ کوئی ایسی بات کر دے، آپ کے کوئی دل آزاری ہو جائے، آپ ناراض ہو جاؤ، مجھ محمد کے چہرے کو دیکھ کر اسے معاف کر دینا۔ کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا جاتا ہے۔ ارے اللہ والے، شادیاں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ارے اللہ والے، اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جب بیٹی گھر سے نکلے، بیوی گھر سے نکلے، بہن گھر سے نکلے، ماں گھر سے نکلے تو کہہ دیا کرو، کیونکہ اللہ نے پہلے اپنے نبی سے کہا، آپ کی بیٹی گھر سے نکلے، آپ کی بیوی گھر سے نکلے، مومنات عورتیں نکلے، بڑی چادر لے کے نکلا کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب بیٹی باہر نکلتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی سے برقعے کا کہا جائے، کہتی میرا دم گھٹتا ہے، میں برقع نہیں لے سکتی ہوں۔
امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کی بھی بیٹی ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا بیٹی کس کو کہتے ہیں، عورت کس کا نام ہے؟ اللہ والے اپنے معاشرے کا موازنہ کرنا ذرا۔ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم پوچھنا چاہتے ہو عورت کس کو کہتے ہیں، میرے گھر سے جا کر سوئی لے کر آؤ۔ امام مالک کے یہاں قاصد جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ وہ قاصد کہنے لگا امام مالک نے بھیجا ہے، سوئی لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاتھ پر دستانہ چڑھایا گیا، پھر کمبل چڑھایا گیا، سوئی رکھ دی، باہر ہاتھ نکال دیا، وہ قاصد سوئی لے کر آ جاتا ہے۔ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوئی کس نے دی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کس نے دی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، میں نے سوئی کا کہا، کمبل باہر آیا، کمبل پر سوئی لگی ہوئی تھی، مجھے معلوم نہیں کس نے سوئی دی ہے۔ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سوئی پکڑانے والی میری لخت جگر میری بیٹی ہے، اسی کو تو عورت کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کا نام عورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے نے عورت کی نیلامی کروا دی ہے، بازار میں دیکھو عورتیں نظر آتی ہیں، بازاروں کے اندر کثرت عورتوں کی ہیں۔ ارے اللہ والے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے گھر کے اندر تیری بیٹی وہ رحمت ہے، تیرے گھر کے اندر تیری ماں ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری بہن تیری عزت ہے، تیرے گھر میں تیری بیوی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ تیری چار دیواری کی زیب و زینت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو گھروں کے اندر رکھا کرو، یہ نیلامی نہ کروایا کرو، بازاروں میں نہ بھیجا کرو۔ اللہ والے، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کے اندر سے ایک یہ نشانی ہے، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں بازار کے اندر کثرت سے تعداد عورتوں کی ہوگی، بازار کے اندر عورتیں نظر آئیں گی، مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ عورت کو بازار کی زیب و زینت بنا کے رکھ دیا۔ آج ہماری شادیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، وہیں پر مرد، وہیں پر عورتیں، سر پر دوپٹے نہیں۔ اگر بڑی چادر کا کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں جی میں نے جو اتنے 20,000 کا یا 10,000 کا سوٹ لیا، کیا چادر لینے کے لیے اوپر لیا ہے؟ یہ تو چھپ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جو اتنا زیور پہنا ہوا ہے اسے کون دیکھے گا؟ میرے ہاتھوں میں جو کنگن ہے میں برقع کیسے پہن لوں؟ آج میرے بھائیوں دین کا جنازہ نکل رہا ہے، ہر انسان اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ جو ہوتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا صحابہ کی شادیاں ایسی تھیں؟ کیا صحابیات کی شادیاں ایسی ہوئی جیسی ہماری شادیاں ہو رہی ہیں؟ لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے اتنا کہہ دیا جائے کہ یار تو نے جو لاکھوں روپیہ لگائے ہیں اس کے اندر سے مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں 10,000 روپیہ، مول صاحب کا کی لگتا ہے جو مول صاحب 10,000 بھی دے دیا ہمیں نکاح پڑھانے کے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے نا کہ 10,000 روپیہ مول صاحب کو دے دو یار، کیا وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کا کیا لگا ہے؟ ادھر تباہی کر رہا ہے، ناچنے گانے والوں پر پیسے لٹا رہا ہے، لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اور جو سنت کے مطابق معاملہ کر رہا ہے، جو اس کام کا سردار، جس کے سر پر تاج کالی کملی والے نے رکھ دیا، اس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو کہتا مولوی کو کیوں دے دوں؟ جوتا لیتا ہے تو برانڈ کا، جوتا تیرا 10,000 کا، شیروانی تو 50,000 کی پہنتا ہے، گھڑی 10,000 کی لیتا ہے، کلہ 5,000 کا رکھا ہوا ہے، تو نے اپنے بدن پر پہننے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے تو نے لاکھوں روپیہ لگا لیتا ہے، ہزاروں روپیہ لگا لیتا ہے۔ 1,00,000 روپے کے اندر تیری شاپنگ ہو رہی ہے، 2,00,000 میں تیری شاپنگ ہو رہی ہے، گاڑی تو نے کروائی ہے جی، کون سی گاڑی ہو؟ 2023 ماڈل، 2022 ماڈل، پلائٹ فار ہونی چاہیے،
आला किस्म की गाड़ी, लोग देखे उनकी निगाहें देखती रह जाए जी फलां साहब आए हैं। सजावट कैसी हो, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां हो, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया तू सजावट के दे देता है। गाड़ी वाले को 10-10, 20-20 हजार रुपया देता है। तू शादी के ऊपर लाखों रुपया लगा लेता है। अपने कपड़े तू 10-10, 20-20 सूट बनाता है। दुल्हन के 20 से 25 सूट तूने बना लिए, घर वालों के 5 से 10-10 सूट बन रहे हैं। और जब मौलवी की बारी आई, मौलवी को पैसे देने की बारी आई जी, मौलवी दा की लग गया। मौलवी को देते हुए जान निकल जाती है जी। दे दो जी मौलवी साहब 1000 रुपया दे दो, एक सूट दे दिया जी। मेयों के अंदर यही कुछ चल रहा है। एक जगह पर मैं गया, निकाह के लिए बैठे, मौल साहब निकाह के लिए आए, मौल साहब निकाह पढ़ाने लगे, निकाह पढ़ा दिया। जो साथी थे इंतजामिया वाले, उन्होंने दूल्हे वाले से कहा जी मौल साहब के लिए कुछ दे दीजिए। कितने दे दे जी? कहने लगे मौल साहब के लिए जी ऐसे करें, आप 5000 रुपया दे दें। उसने कहा जी क्यों? हमारे वहां तो मौलवी को 1000 रुपया देते हैं, हमारे वहां तो मौलवी को 1000 रुपया देते हैं, हम मौलवी को क्यों 5000 रुपया दे दें? अरे अल्लाह वाले, इतना सोच, क्या मौलवी की इतनी भी औकात नहीं? तू 10,000 की जूती पहन रहा और मौलवी को 1000 रुपया देता है, तुझे कहते में शर्म नहीं आती है? तू शेरवानी इतनी महंगी पहनता है, तूने हाथों के अंदर जो तेरे लिए हराम है, सोने की तूने अंगूठी पहनी हुई है जो हराम है तेरे लिए, 50,000 की, 60-70 हजार की तूने वो एक अंगूठी पहनी हुई है, और मौलवी को देते हुए तेरी जान निकल रही है। जिसके लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, जो उलमा है वो मेरे वारिस है। उलमा क्या है? मेरे वारिस है। दूसरी चीज अल्लाह के महबूब ने फरमाया, पहली मैंने आपको बता दी कि निकाहों को अल्लाह के महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत लोग निकाहों को क्या कर देंगे? महंगा कर देंगे। आज देख लो महंगा हो गया है ना, 5-5, 6-6, 7-7 डिशें बन रही हैं, खाने की बनती हैं, लाखों रुपया खाने पे लग रहा है, लाखों रुपया घर बनाने पे लग रहा है, लाखों रुपया शॉपिंग के लग रहा है। अगर किसी के पास 10-15 लाख 20 लाख रुपया नहीं है, शादी नहीं है, बैठा रहे, बेटा बैठा रहे, बेटी बैठी है, बैठी रहे, चाहे जिना आम हो जाए, शराब आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया 3 कामों में जल्दी किया। फरमाया जनाजे का टाइम हो जाए, नमाज जनाजा तैयार है, कफन दे दिया, गुस्ल दे दिया, जल्दी से दफना दो, इंतजार ना किया करो। यहां हम सुबह फौतगी हुई है, सुबह जान निकल रही, रात 10 बजे तक इंतजार हो रहा है जी, फलां नहीं आया, फलां नहीं आया, फलां नहीं आया। ये गलत तरीका है। दूसरी बात अल्लाह के महबूब ने फरमाया नमाज का वक्त है तो जल्दी से नमाज पढ़ो। तीसरी बात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर औलाद जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो निकाह के अंदर देर ना किया, निकाह के अंदर देर ना किया करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया निकाह सबसे ज्यादा सस्ता है और हमने सबसे ज्यादा महंगा। दूसरी बात अल्लाह के महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत लोग उलमा की तजलील किया करेंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत उलमा को उठा लिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बाद में भूसा रह जाएगा। ऐसे लोग रह जाएंगे जिनसे तुम मसाइल पूछा करोगे, वो गलत मसाइल बताया करेंगे तुम्हें, वो खुद भी गुमराह होंगे, तुम्हें भी गुमराह करेंगे। नेक लोग आहिस्ता आहिस्ता उठा लिए जाएंगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। वक़्त का बादशाह कहने लगा ये लोग कैसे वारिस बन गए? अंबिया के कपड़े होते हैं फटे पुराने, हम आला खानदान वाले होते हैं, ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले, हम तख्तों पर बैठने वाले, लोगों के फैसले करने वाले, हमें कहा जाता हम उलमा की हम होते वारिस अंबिया के। ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले उलमा को कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिस बना दिया? ये कहने वाला कौन है?
یہ دلی کا رہنے والا بادشاہ، اسے محمود غزنوی کہتے ہیں، یہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں علماء کیسے وارث بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا مدرسے کے قریب جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں علماء کو مقام کیسے مل گیا، قرآن والوں کو مقام کیسے مل گیا۔ محمود غزنوی اپنے نوکر کے ساتھ جا رہا ہے، لالٹین پکڑی ہوئی ہے، کیا دیکھا؟ ایک قرآن پڑھنے والا طالب علم۔ اس وقت کے اندر یہ لائٹ کوئی نہیں جو آج لائٹ ہے۔ سبق یاد کرنے کے لیے ایک تاجر کے گھر کے قریب روشنی آتی ہے، اس روشنی میں بیٹھ کر سبق یاد کرتا ہے، اپنے قرآن کا سبق یاد کرتا ہے۔ او بادشاہ محمود غزنوی کے ایک دن بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا میرے باپ کا نام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی، کس وقت برپا ہوگی، اور علماء کو کیسے مقام ملے گا، قیامت والے دن کیسے شان ملے گی، میرے بات نہیں آتی دماغ کے اندر۔ جب نکلا راستے کے اندر بازار کے اندر گھومتا رہا، اس طالب علم کو دیکھا جو قرآن یاد کرنے والا، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یاد کرنے والا، روشنی کے اندر بیٹھ کر یاد کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا محبوب علیہ السلام کا وارث بیٹھا ہوا ہے، اندھیرے کے اندر پڑتا ہے، روشنی تھوڑی سی آتی ہے، پھر روشنی کے قریب ہو جاتا ہے، جب روشنی چلی جاتی ہے پھر سائیڈ پر بیٹھ جاتا ہے، پھر روشنی آتی ہے پھر قریب چلا جاتا ہے۔ محمود غزنوی دیکھتا رہا، یہ معاملہ دیکھتا رہا، لالٹن دی اور اپنے نوکر سے کہا اس بچے کو یہ لالٹن دے دو، وہ بیٹا لالٹن لے لو، اس کا تیل ختم ہو جائے، میرے خادم سے کہنا یہ تیل ڈال دیا کرے گا، آپ پڑھتے رہنا، مدرسے میں لے کر چلے جاؤ۔ وہ طالب علم مدرسے میں لے کر آتا ہے، رات کو محمود غزنوی بستر پر لیٹتا ہے، جیسے بستر پر لیٹا نیند آ گئی، محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا او محمود غزنوی او سرخ الدین کے بیٹے، او محمود غزنوی کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان عالم ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا محمود غزنوی تو نے میری وارث کی لاج رکھی، میں محمد قیامت والے دن تیری لاج رکھوں گا۔ آؤ اللہ والو تم بھی ایسے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی کچھ چیزیں پسند ہیں، میری تمنا آرزو تم بھی چاہتے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کی تمنا وہ صحابہ کی تمنا، جو آپ کی محبت وہ صحابہ کی محبت ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد چاہتا ہوں تم سب کے سب عالم بن جاؤ، میں محمد کی تمنا ہے آرزو ہے تم سب کے سب عالم بن جاؤ۔ آؤ اللہ والو عالم کیسے بنا جائے گا؟ بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنا پڑے گا، سردی برداشت کرنی پڑے گی، اس ٹھنڈے بستر کو بھی لیٹنا پڑے گا، اس ٹھنڈے فرش پر لیٹنا پڑے گا، سردی کے موسم کے اندر فرش کے اوپر لیٹنا پڑے گا، کمر میں بھی سردی لگ جائے گی۔ اللہ والے عالم کیسے بنے گا؟ سوکھی روٹیاں کھانی پڑیں گی، بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے، لوگوں کی حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ارے اللہ والے لوگ دہشت گرد کہیں گے یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، لوگ کہیں گے کھا گئے یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، پھر تو عالم بنے گا، پھر تو قاری بنے گا، پھر قاری قرآن بنے گا، پھر اللہ تجھے مقام دیں گے، اللہ تجھے مرتبہ دیں گے، اللہ تجھے شان عطا کریں گے۔ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں تم عالم بن جاؤ، فرمایا عالم نہیں بن سکتے۔ اللہ والے توجہ کرنا، اگر تم عالم نہیں بن سکتے اللہ کے محبوب نے فرمایا طالب علم بن جاؤ، علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا بھی تیرے پاس وقت نہیں ہے،
اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر جہاں پر علوم نبوت تقسیم ہو رہی ہے اس کے اندر بیٹھنے والے بن جاؤ، علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو سننے والے بن جاؤ، درس قرآن میں بیٹھا کرو، درس حدیث میں بیٹھا کرو۔ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، محبوب نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ پھر تم علوم نبوت جہاں پر تقسیم ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتی ہے، قال قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، ان مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قاری قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور کیا کریں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر یہ 4 کام نہیں کر سکتے ہو 5ویں نہ بننا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں لوگ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء سے نفرت نہ کرنا، علماء کی تذلیل نہ کرنا، علماء کے لیے برا بھلا نہ کہنا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے جس نے کسی ایک عالم کی تذلیل کی ہے، قاری قرآن کی تذلیل کی ہے، عالم کی تذلیل کی، امام کی تذلیل کی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو دنیا کے اندر آخرت کے اندر ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ایسے نہ بننا، 5ویں نہ بننا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جو برا کہا جاتا ہے علماء کے لیے کہا جاتا ہے۔ بچو زبانوں کو تالا دے ہم میرے دوستو، برا بھلا نہ کہے۔ ایک عالم ایک حافظ قاری وہ جیسا بھی ہے اس کا تعلق اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مگر ایک غیر عالم کو، ایک دنیا دار کو، نہ قاری نہ حافظ نہ عالم، وہ کسی عالم کے لیے برا کہے اس کی بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماحول کو ٹھیک کرو، اپنے معاشرے کو صحیح کرو۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں فرما بردار بن جائیں تو ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حق بیٹے کا ہے، باپ دنیا سے جا رہا ہے، رخصتی کا وقت قریب ہے، باپ کا جنازہ پڑھائے، باپ کو غسل دے، بیٹے کا حق ہے۔ بیٹا صاحب کہہ رہے مولوی صاحب کو بلایا جائے، اب مولوی اچھا لگ رہا ہے، مولوی کی جو غیبتیں کرتا، مولوی کے لیے جو برا بھلا کہتا ہے، اب مولوی اچھا لگ گیا، دینا غسل، کام تیرا ہے، حق تیرا ہے، غسل دینے کا تجھے طریقہ نہیں آتا، مولوی صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ جنازہ پڑھانے کا حق بیٹے کا ہے، جنازے کے پڑھانے کی دعا نہیں آتی جی مولوی صاحب آپ کرو، لحد میں اتارنے کا وقت آ گیا، بیٹوں کو بلائے، نہیں جی نہیں مولوی صاحب آپ اس کام کو کرو، دعا کروانا، قرآن پڑھنا، نہیں جی نہیں مولوی صاحب آپ کرو گے۔ جب سب کچھ کرنا مولوی نہیں ہے پھر مولوی کو برا کیوں کہتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر بیٹا حافظ ہوگا، بیٹا عالم ہوگا، خدا کی قسم تیرے جنازے کے اندر علماء کی تعداد ہوگی، بیٹا قاری قرآن ہوگا تیرے جنازے کے اندر ٹوپیوں والوں کی تعداد ہوگی کثرت کے ساتھ۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم ایک حافظ کا قبرستان سے گزر جانا اللہ 40 دن تک قبر والوں سے عذاب دور کر دیتے ہیں، 40 دن تک۔ ارے تیرا بیٹا قاری حافظ ہوگا، ہفتے میں 10 دن میں 2 دن میں 3 دن میں کبھی تو تیرے قبر پر آ کر وہ فاتح خوانی کرے گا نا، کبھی تو آئے گا نا۔ بیٹا عالم ہوگا، غسل دینے والے بھی علماء ہوں گے، تجھے کفنانے والے بھی علماء ہوں گے، تجھے تیرا جنازہ پڑھنے والے بھی کثرت سے علماء ہوں گے، تجھے لحد میں اتارنے والے بھی علماء ہوں گے، ہاتھوں کو اٹھانے والے بھی علماء ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی علماء ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، سر فخر سے بلند ہوگا، تختوں پر بٹھایا جائے گا، رشتہ دار کہیں گے، خاندان وال کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے۔ الہ العالمین فرمائیں گے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں یہ دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، خاندان والے تھے، برادری والے تھے، اپنے تھے، پرائے تھے، یہ تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دی، حافظ بنایا، قاری بنایا، اس کی وجہ سے تخت پر بیٹھے۔ تو بناؤ گے نا؟ دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ،
عالم بنائیں گے، علماء کے خلاف باتیں بھی سیدھا ہاتھ کر کے، ہاں جی، علماء سے محبت کیا کرو، علماء سے پیار کیا کرو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو اللہ والوں کی، علماء کی عزت کرتے، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او اللہ والو، جو علماء سے، قاری قرآن سے محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا دسترخوان سجایا جائے گا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، دسترخوان سجایا جائے گا، ایک طرف پر قاری قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا، عالم ہوں گے الہ العالمین، دوسری طرف دسترخوان پر جو قرآن سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے ہوں گے، الہ العالمین فرمائیں گے، بلاؤ رتی پنڈی والوں کو جو علماء سے، قاری قرآن سے محبت کرتے تھے، جنت کے دسترخوان پر ان کو بھی بٹھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ تم چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے جنت کا اعلان کر دے، میں محمد تمہارے لیے جنت کا اعلان کرواؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل کرنے والے بن جائیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، تم مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، مجھ سے پیار کرنے والے بن جاؤ، میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد تمہارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کروں گا، اللہ انہیں جنت کے اندر بھیج دے۔ ارے محبت کیسی ہو، پیار کیسا ہو، یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے، اللہ نے مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، شان دے دی ہے۔ یہ کون ہے؟ انہیں جنید بغدادی رحم اللہ تعالی کہتے ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ کون تھے؟ بادشاہ کے پہلوان تھے، یہ پہلوانی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، پہلوانی کے لیے کوئی آتا نہیں، لڑنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، میدان میں کوئی اترتا نہیں ہے، کوئی آئے گا اپنی گردن توڑوا لے گا۔ جنید بغدادی ہے، پہلوان سامنے ہے، ایک ہلکی سی عمر کا لڑکا آتا ہے، بالکل ہلکی سی عمر کا لڑکا، بالکل دبلا پتلا، آ کر کہنے لگا، میں جنید بغدادی سے آؤ اعلان کرتا ہوں، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ تمام کے تمام لوگوں کو بلایا جائے، پھر مجلس کو سجایا گیا، وہ دبلا پتلا لڑکا بھی آ جاتا ہے، مجلس والے لوگ ہنستے ہیں، یہ مرنا چاہتا ہے، یہ گردن توڑوانا چاہتا ہے، یہ اپنی کمر کو توڑوانا چاہتا ہے، یہ اپنی ہڈیاں توڑوانا چاہتا ہے۔ جنید بغدادی آتے ہیں، وہ پہلوان لڑکا بھی آتا ہے، ہلکی سی عمر کا لڑکا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، آؤ محبت دیکھو نظر آ، آج میری بھی محبت ایسی ہو، تیری بھی محبت ایسی ہو۔ جنید بغدادی کہنے لگے، کیا تیرا دل مرنے کو چاہتا ہے؟ تو ویسی چلا جا، مر جا، تو میرے ہاتھوں سے کیوں مرنا چاہتا ہے؟ جنید بغدادی کے قریب ہو گیا، وہ کہنے لگا، ہاں ہاں جنید، مجھے معلوم ہے میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، ایک چیٹی کی سی طاقت رکھتا ہوں، تیری طاقت بھی زیادہ، تیری وسعت بھی زیادہ، تو سب سے زیادہ پہلوان ہے، لوگ تیرے سے ڈرتے ہیں، پھر تو کیوں آ گیا؟ جنید بغدادی کے کان میں کہنے لگا، او جنید، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں۔ آج 5 دن کا فاقہ، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، اگر تو محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جنید بغدادی تیرا تو کچھ نہ جائے گا، آج گرجا انعام مجھے مل جائے گا، آج تو محمد کے خاندان والوں کی لاج رکھے گا، کملی والا تیری لاج رکھے گا، میں بھی سفارش کروں گا۔ ادھر سے جنید بغدادی آتا ہے، وہ پہلوان جب لڑنے لگتا ہے، نوجوان گرا دیتا ہے، جنید بغدادی گر جاتا ہے، وہ نوجوان اس کے سینے پر بیٹھ کر کہتا ہے، میں جیت گیا۔ ادھر سے بادشاہ کہتا ہے، نہیں نہیں، دوبارہ ہوگی، دوبارہ کشتی کروائی، پھر جنید گر جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ کروائی جاتی ہے، پھر جنید گر جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ، او جنید تجھے کیا ہو گیا، کیا بن گئی؟ حضرت جنید بغدادی کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا، بادشاہ نے پروٹوکول ختم کر دیا، جنید کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جنید بغدادی گھر کے اندر جا رہے ہیں، پروٹوکول ختم ہو گیا، بازار سے گزرا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا
جنید بغدادی جا رہا ہے، آج کیا بنی، آج تو اکیلا جا رہا ہے۔ دروازے پہ دستخط ہوتی ہیں، بیوی دروازے پر آتی، جنید کیا بنی، آج تیرا پروٹوکول ختم ہو گیا، کیا تو ہار گیا؟ جنید بغدادی کہتے ہیں سٹ جاؤ نہ ذرا، جب چارپائی پر لیٹتے ہیں وہ جنید ہار کر آ گیا۔ محلے والے کہہ رہے ہیں، جنید بغدادی کہتے ہیں آج تو میں جیت کر آیا ہوں، تجھے کیا معلوم میں نے آج کیسے مقابلہ کیا، تجھے کیا معلوم آج میں کیا لے کر آیا۔ جنید بغدادی بستر پر لیٹ جاتے ہیں، جیسے آنکھ لگتی ہے کالی کملی والے کی زیارت ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، او جنید آج تو نے میرے خاندان والوں کی لاج رکھی ہے، میں محمد قیامت والے دن تیری لاج رکھوں گا۔ آج تو نے میرے خاندان والوں کی عزت کی ہے، میرے خاندان کی عزت کی ہے، آج دنیا والے تیری عزت کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا جنید وہ جو پہلوان تھا، اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی عظمتیں دی، اتنی شانیں دی، بڑے بڑے علماء ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھا کرتے تھے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، پچھلے بھی کہہ دو، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، کہ کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور جنید بغدادی کیا کہتا ہے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا یارو بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہمیں بھی تمہیں دیدار ہو جائے محمد مصطفیٰ کا، کہہ دو ہمیں دیدار ہو جائے تیرے محبوب۔ جب یہ اگلا شعر پڑھنا آپ سارے کہے سبحان اللہ، اور آخری انشاءاللہ جو اس کے بعد والا شعر پڑھوں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جو سبحان اللہ کہے اللہ اس شعر کے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی زیارت ہو جائے۔ ہمیں دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا، ہمیں دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا، کبھی تو خواب میں پورا، کبھی تو خواب میں پورا
محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو اس لیے میرے دوستو آج ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ اب ہم قرآن اور شریعت کے مطابق جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے اس کے مطابق زندگی کریں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو درست کریں، ہماری زندگیاں صحیح ہو جائیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ وعدہ کر رہے ہیں ایمان والو تم سچی توبہ کر لو، میں خدا تمہیں یوں پاک کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سچی توبہ کرنے سے اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ گناہگاروں کو یوں پاک کریں گے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ رحمت دا دریا الہی کہ ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاوے میرا، تے ہر کوئی کہندا مولا تیرا تیرا، تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا، تے مولا کچھ نہیں جانا تو بھی کہہ چھٹ میرا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔